یہ بات آپ مسلسل سنتے آ رہے ہوں گے۔ ایک دور تھا جب دنیا میں مسلمان عروج پر تھے۔ ان کی تہذیب ایک لازوال تہذیب تھی۔ سائنس، فلسفہ، آرٹ، حتیٰ کہ ہر علم میں مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، اور یہ سلسلہ کم و بیش 11ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا جب مکمل طور پر یورپ جہالت، بربریت اور تاریکی کی زد میں تھا، لیکن تب مسلمان ایک ایسی تہذیب کے وارث تھے جو سماجی، ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی اعتبار سے دنیا کو لیڈ کر رہی تھی۔ بے شمار ایسے بڑے نام گنوائے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ البیرونی، الخوارزمی، جابر بن حیان، الکندی، ابن الہیثم، الفارابی ایک طویل فہرست ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اصل سوال جس کی طرف ہمیں آنا ہے یہ کہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں ایسا کیا ہوا کہ مسلمان جو اتنی بڑی تہذیب اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے اچانک دھڑام سے زمین پر آ گرے؟ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ میں سے اس موضوع پر اکثر لوگوں نے مختلف اوپینین سن رکھی ہوں گی، جیسے پروفیسر ہوس صاحب کا کہنا ہے اس وقت امام غزالی اور ان جیسے دیگر بڑے علماء نے سائنس کو حرام قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اس وقت حکمران غافل تھے اور علماء لالچی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے اقتدار چھین لیا اور مسلمانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا لازوال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس پر اور بھی بہت ساری آراء ہیں جن پر مختلف بحثیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ سب اوپینین میری نظر میں جزوی اور مکمل تصاویر دکھانے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس اہم موضوع کو منتخب کیا ہے تاکہ اپنے ناظرین کو اس تاریخی حادثے کی اصل اور مکمل وجہ سامنے لا سکیں۔ اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں سائنس، فلسفہ اور آرٹ کے لیے جو بھی میتھڈالوجی اس وقت رائج تھی اس کی ابتدا یونانیوں سے ہوئی۔ یونانیوں میں بالخصوص افلاطون کا کردار سب سے اہم رہا ہے۔ جب ہم افلاطونی اصول سازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سقراط اور ارسطو کو بھی شامل سمجھا جائے۔ دوسرے الفاظ میں اسے یونانی اصول سازی کہہ سکتے ہیں جس کا سینٹرل فگر افلاطون ہو۔ اب ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میتھڈالوجی سے کیا مراد ہے۔ بھی شامل ہیں جو کسی علم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خیالات، وہ اختلاف رائے بھی اسی میتھڈالوجی کے دائرے میں آتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون نے اصول سازی کے لیے ایسا ہی ایک سٹرکچر بنا کر پوری علوم کی عمارت اس پر کھڑی کر دی۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ افلاطون کی اس اصول سازی کی بنیاد کیا ہے؟ آخر کس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ اصول اور ضابطے قائم کیے؟ تو ناظرین، آپ کو یہ بات کچھ عجیب لگے گی، لیکن علم اور فلسفے کی دنیا کے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ علم کی کسی بھی شاخ کے لیے جو بھی اصول وضع کیے جائیں گے اس کی بنیاد ریئلٹی کے تصور پر ہوگی، یعنی آپ کے ارد گرد موجود ریئلٹی، اس کائنات کو اور پوری وجودیت کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کا وہی نقطہ نگاہ آپ کے لیے اصول اور ضابطے کا کام دے گا۔ یونانی اصول سازی میں اپنی اصل میں ریئلٹی کے اس تصور پر کھڑی ہے جس میں یہ بینگ مکمل ریئلٹی ہے، یعنی کائناتی وجود یہ بینگ مکمل ہے، یہ وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، یعنی کائناتی وجود اپنا خالق بھی خود ہے اور مخلوق بھی، اور اس بینگ کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ریئلٹی کے اس تصور سے علمی اصول کی بنیاد بڑی اور یوں سائنس نے جنم لیا، اور انسانی ارتقاء کے مراحل میں انسان نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی کہ وہ آفاقی اصولوں کو پہچانتا چلا گیا، اور سوشل سائنسز کے ساتھ ساتھ نیچرل سائنسز نے بھی خوب ترقی کی۔ شروع میں مسلمانوں نے سائنس کو سمجھنے کے لیے اصول سازی کے اسی علم کو استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں یونانی کتابوں کے بے شمار ترجمے ہوئے، اور انہی کتابوں سے بعد میں یورپ نے فائدہ اٹھایا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور دنیاوی طور پر خوب ترقی ہو رہی تھی، لیکن 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران کچھ ایسے مسلمان علماء اور فلسفی سامنے آئے جنہوں نے افلاطونی اصول سازی کے علم کو یہ کہہ کر چیلنج کیا کہ یہ پوری کی پوری علمی عمارت وحدت الوجود کے فلسفے پر کھڑی ہے، یعنی یہ میتھڈالوجی جس ریئلٹی پر استوار ہوئی اس میں کائناتی وجود ہی کو سب کچھ مانا گیا اور اس کے ماورا ساری چیزوں کا انکار کیا گیا۔ اس کے برعکس قرآن کی تعلیمات میں تو یہ کائناتی وجود فقط ایک تخلیق ہے اس خالق کی جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر ان انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے۔ ایک دن ہم سب کو اسی خالق کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی طرف سے ہم زمین پر بھیجے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا سنجیدہ چیلنج تھا۔ ان علماء اور فلسفیوں نے یہ فیصلہ کیا اس مشرکانہ اصول سازی کے برعکس ہم قرآن کو بنیاد بنا کر نئے علمی اصول وضع کریں گے جس میں ریئلٹی کے تصور صرف اس کائناتی وجود تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ماورائے حقیقت کو بھی ان چیزوں میں شامل کریں گے تاکہ اس ریئلٹی کی مکمل پکچر سامنے لائی جا سکے، اور اصولوں کا یہ علم کہیں بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ توحیدی بھی ہو تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ
آپ کو اس کا آخرت میں بھی اجر ملے۔ لیکن میرے یہاں کچھ دوست یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کے لیے نئے اصولوں کا تصور ایک اہمکانہ تصور ہے، کیونکہ سائنس کے اصول ہمیشہ سے طے تھے اور ہمیشہ یہی رہیں گے۔ لیکن دوستو، مجھے یہ کہنے دیجئے، ہماری اور آپ کی یہ رائے ہمیں اسی لیے صرف حرف آخر معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی یونانی اصول سازی کے بحر جا کر سوچا ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، مصر میں یہ جو اہرام 7000 سال قبل بنائے گئے تھے، یہ کس اصول کے تحت بنائے گئے؟ یہ کون سے سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی تھی کہ آج کی اس جدید دور میں بھی ہم نہ ایسے اہرام بنانے سے قاصر ہیں، بلکہ آج تک یہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ انہیں کیسے تعمیر کیا گیا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ ہماری سوچ کا دائرہ علم کے یونانی اصولوں تک محدود ہے، اور اہرام مصر تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے، اسی لیے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ کیسے تعمیر کیے گئے۔ یہ بات فقط آپ کو یہ بتانے کے لیے تھی کہ علم کے یونانی اصول اور ضابطے حرف آخر نہیں ہے۔ یہ سائنسی علوم جن سے ہم واقف ہیں، یہ بھی حرف آخر نہیں ہے۔ کائنات میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے جو انسان ابھی تک دریافت ہی نہیں کر سکا۔ تو ہم بات کر رہے تھے 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان فلسفیوں میں سے کئی ایک نے علم کے یونانی اصولوں کی اطاعت سے انکار کر دیا اور قرآنک میتھڈالوجی کے لیے کوششیں شروع کر دی، یعنی ہر علم کے اصول اور ضوابط قرآن سے اخذ کیا جائیں گے۔ لیکن حادثہ یہ ہوا کہ انٹلیکچوئل ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم قرآنک میتھڈالوجی لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سادہ الفاظ میں ماہرین کی قلت اور عقلی وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ اس کے بعد فوراً ہی صلیبی جنگیں شروع ہو گئی جو 1 صدی سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ اسی دوران منگولوں نے اسلامی سلطنت پر حملے شروع کر دیے، بلکہ دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مختصر یہ کہ مسلمان علماء وہ جو قرآن کو بنیاد بنا کر ایک علمی کاوش کی ابتدا کرنا چاہتے تھے، ان کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور یوں قرآنک میتھڈالوجی تو وہ حاصل نہ کر پائے، البتہ یونانی میتھڈالوجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمان سائنسی علوم میں پھر کبھی سر نہ اٹھا پائے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں البتہ مسلمانوں میں سے کچھ علماء نے دوبارہ قرآنک میتھڈالوجی کے لیے کوششیں شروع کی، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، حسن البنا، سید قطب وغیرہ۔ لیکن ان سب کو لگا جب تک اقتدار کو قرآن کے ماتحت نہیں کیا جاتا، تب تک کسی نئے علمی اصول اور ضابطے کی تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سب سیاست میں کود پڑے اور تمام انٹلیکچوئل ریسورسز اسی طرف خرچ ہوئے، اور علم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ علامہ اقبال بھی اسی دعوت کو لے کر اٹھے تھے، لیکن شومۂ یہ قسمت کے مسلمانوں میں انٹلیکچوئل ریسورسز کی کمی کی وجہ سے آج تک قرآنک میتھڈالوجی سامنے نہ لائی جا سکی۔ مغرب آج بھی اسی افلاطونی اصول سازی کی اطاعت کر رہا ہے۔ فلسفہ، آرٹ، سائنس اور تمام علوم میں وہ ہم سب سے آگے ہے۔ میرے نزدیک یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان سائنسی علوم میں ترقی نہیں کر سکے، لیکن مجھے امید ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اس افلاطونی اصول سازی کی اطاعت سے انکار کریں گے اور قرآنک میتھڈالوجی سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔